السلام علیکم۔ کیونکہ یہ حماقت لالا کی قہر برساتی نظریں وکی پر جمی ہوئی تھیں اور وہ لالا سے نظریں ملانے کی جرت نہ پاتے ہوئے گردن جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ تو نے میرے لاڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے اور کبھی نہیں سوچا کہ تجھے کچھ ہوا تو میرے دل پر کیا گزرے گی۔ ٹھیک ہے، نہ سوچ میرے بارے میں، پر اس کا تو سوچ لے جسے اپنے نام پر ویرانے میں بٹھا کر آیا ہے، اور اگر اس کا بھی خیال نہیں ہے تو اس کا سوچ لے جس نے ابھی تیری صورت بھی نہیں دیکھی۔ کیا چاہتا ہے تو باپ کے نام پر اس کے پاس فقط ایک نام ہو اور وہ کبھی نہ جان سکے کہ باپ کا پیار اور شفقت کس چیز کا نام ہے۔ لالا بے حد جذباتی ہو رہا تھا اور اس کی آخری بات نے تو وکی کے دل کو بھی مٹھی میں بینچ لیا تھا۔ وہ خود بغیر باپ کے پلا تھا، اس سے بہتر بھلا کون جان سکتا تھا کہ باپ سے محرومی زندگی میں کون کون سی محرومیوں کو جنم دیتی ہے۔ اور وہ نیلی، اس کی حالت ایسی تھی کہ تو اسے اٹھا کر قبرستان لے گیا۔ کیا ارادہ تھا تیرا؟ کیا مومی کے ساتھ ساتھ اسے بھی قبر میں اتارنا چاہتا تھا؟ لالا کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا اور وہ وکی کو بے بھاؤ کی سناتا جا رہا تھا۔ نیلی کی ضد پر ہی اسے لے کر گیا تھا لالا۔ مومی کی قبر پر جانے کے لیے بہت بے چین ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا 5 منٹ کے لیے لے جاتا ہوں، شاید اس کے دل کو قرار آ جائے۔ وکی نے پہلی بار منمناتے ہوئے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ وہ نادان لڑکی ہے اور اس وقت بہت بڑے جذباتی بحران سے گزر رہی ہے۔ تیرا کام تھا کہ اس کو سمجھا بہلا کر کسی طرح ٹال دیتا، پھر حالات بہتر ہونے پر میں خود اس کو وہاں لے جانے کا انتظام کر دیتا، لیکن تو نے تو اس کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی۔ وہ تو شکر ہے کہ چوکیدار نے تم لوگوں کے نکلتے ہی اصغر کو فون کر کے اطلاع دے دی اور یہاں سے لوگ تیری اور نیلی کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے۔ جس جگہ نیلی کو رکھا گیا تھا وہاں ان کا ایک آدمی بطور چوکیدار حفاظت کے لیے موجود رہتا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ باہر کے چھوٹے موٹے کام بھی نمٹا دیتا تھا، لیکن اس کا بنیادی کام سیکیورٹی کا ہی تھا۔ اس کی طرف سے اطلاع ملتے ہی معاذ اصغر اور مزید 4-5 آدمی قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ ہوشیاری کی تھی کہ اپنی گاڑیاں قبرستان سے تھوڑے فاصلے پر ہی چھوڑ دی تھیں اور پیدل مختلف سمتوں میں پھیل کر قبرستان پہنچے تھے۔ انہوں نے گوریلا لڑائی کے انداز میں نہایت خاموشی سے ان 3 افراد کو چھاپ لیا تھا جو وکی اور نیلی کو گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ چوتھا آدمی عین اس وقت معاذ کی گولی کا شکار ہوا تھا جب وہ وکی کو نشانہ بنانے جا رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک ایسا نازک لمحہ تھا جس میں معاذ نے اپنی بے پناہ مہارت سے بے مثال نشانہ لگا کر وکی کی طرف بڑھنے والی موت کو پچھاڑ دیا تھا۔ اگر وہ شخص معاذ کی گولی کا نشانہ نہ بنتا تو مومی کی قبر پر اس کے بجائے وکی کے خون کے چھینٹے پڑے ہوتے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور اللہ کی مہربانی سے ہم محفوظ بھی رہے، لیکن اب تو مجھے اپنے بچنے پر افسوس ہو رہا ہے۔ نہ بچتا تو کم از کم اس وقت اس طرح ذلیل تو نہ ہو رہا ہوتا۔ وکی نے دیکھا کہ لالا کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تو منہ لٹکا کر دکھی سے لہجے میں بولا، ہاں مر جا سالے، پہلے تیرا باپ تجھے چھوڑ کر مر گیا، اب تو اپنے بیٹے کو چھوڑ کر مر جا۔ میں تو پتھر کے دل کے ساتھ قیامت کے بورے سمیٹ کر آیا ہوں نا کہ ایک ایک کر کے میرے اپنے مجھے چھوڑ کر جاتے رہیں گے اور میں پیچھے بیٹھا یتیموں کو پالتا رہوں گا۔ اس کی بات کے جواب میں لالا جس غصے اور کرب کی شدت کے ساتھ بولا اس نے وکی کو گنگ کر دیا۔ لالا خود بھی اپنے الفاظ پر دنگ رہ گیا۔ ساری زندگی جو بات اس نے ظاہر نہیں ہونے دی تھی وہ اچانک ہی لبوں پر آ گئی تھی۔ کیا تعلق ہے تمہارا میرے باپ سے؟ لالا لاکھ دعائیں کرتا کہ وکی اس کی بات پر غور نہ کرے، لیکن وہ اس کے الفاظ کو پکڑ چکا تھا۔ کون ہوں میں تمہارا اور کیا رشتہ ہے میرے تمہارے بیچ؟ کیا وجہ ہے کہ تم مجھے اس دیوانگی سے چاہتے ہو کہ مجھ پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار رہتے ہو؟ اس کے سوالوں نے لالا کے لیے راہ فرار نہیں چھوڑی تھی۔ وہ جو ابھی تک کھڑا کھڑا وکی کو ڈانٹنے ڈپٹنے میں مصروف تھا، تھکے تھکے انداز میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج سچ بول ہی دو لالا، میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ تمہارے اور میرے بیچ کوئی خاص تعلق ہے۔ ادب اور احترام نے کبھی مجھے تم سے سوال کرنے کی ہمت نہیں دی، لیکن آج سوال میرے لبوں پر آ گیا ہے تو جواب دے ہی دو۔ وکی نے اس سے التجا کی۔ تو میرا بھتیجا ہے، میرے سگے بھائی کا بیٹا۔ میں نے کبھی تم لوگوں سے اپنے تعلق کو ظاہر نہ ہونے دیا کہ کہیں میری دشمنیاں تمہارے حصے میں نہ آ جائیں، لیکن قسمت کے لکھے نے تجھے میری ہی گود میں لا ڈالا۔ پہلے بھائی گیا اور پھر باوج، اور بھتیجی بھی اس ظالم دنیا کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ان کے قاتلوں کو بدترین انجام سے دوچار کیا تھا میں نے،
اور اس کے بعد ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ تجھے مضبوط اور طاقتور بنانا ہے تاکہ تو اس دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جی سکے۔ تو نے کبھی مجھے مایوس بھی نہیں کیا، لیکن تیرے باپ کا خون رنگ دکھاتا ہے تجھ میں۔ تو اسی کی طرح جذباتی اور نرم نازک احساس کا مالک ہے، اور اکثر اسی کی طرح دماغ کی بجائے دل سے سوچنے لگتا ہے۔ لالا بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ مجھ سے اپنا رشتہ کیوں چھپایا؟ وہ لالا کے عین سامنے گھٹنوں کے بل آ بیٹھا۔ کہا نا کہ اپنی دشمنیوں سے بچانے کے لیے دشمنوں کو خبر ہو جاتی کہ تو میرا بھتیجا ہے تو مجھے توڑنے کے لیے تجھے نشانے پر رکھ لیتے۔ بے شک ایسا ہو جاتا، لیکن میں یتیمی کے اتنے مکمل احساس کے ساتھ تو نہ جیتا۔ مجھے اطمینان ہوتا کہ میرے سر پر باپ نہ سہی، باپ کے بھائی کا ہاتھ ہے۔ وکی نے شکوہ کیا۔ میں نے تیرا خیال رکھنے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی۔ کسر تو رہ گئی لالا، میں تیری کسی عنایت کو اپنا حق سمجھ کر وصول نہ کر سکا۔ ساری زندگی احسان کا قرض چڑھتا رہا میرے سر پر۔ اس کے لہجے کے درد نے لالا کو تڑپا دیا، اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر دلگیر لہجے میں بولا، بس یہ سوچ کر معاف کر دے کہ میری نیت بری نہیں تھی۔ جو کیا تیرے بھلے کے لیے کیا۔ معافی مانگ کر گنہگار کرتے ہو، بیٹا کہہ کر سینے سے کیوں نہیں لگاتے؟ وہ خفا ہو گیا تو لالا نے کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اس جذبات سے بھرپور لمحے میں دونوں ہی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک طرف اپنے آپ کو اپنا کہہ کر سینے سے لگانے کی خوشی تھی، تو دوسری طرف ان اپنوں کا غم جنہیں آنکھیں تا قیامت نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ کیا پوزیشن ہے؟ تمام سیکیورٹی کیمرے آؤٹ آف ورک ہو چکے ہیں، آپ لوگ آرام سے اندر جا سکتے ہیں۔ اپنے سوال کے جواب میں کانوں میں گونجنے والی آواز نے معاذ کو خاصا پرسکون کر دیا۔ ڈی ایس پی ظہیر خان نے اپنے گھر پر سیکیورٹی کے اچھے خاصے انتظامات کر رکھے تھے، اور انہیں ہر انتظام کا انتظام کرنا پڑا تھا۔ ٹیلی فون کے تار کٹ گئے ہیں وکی؟ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے وکی سے رابطہ کیا۔ کٹ گئے ہیں، اور جیمر بھی کام کر رہا ہے۔ گڈ۔ وکی کی رپورٹ سنتے ہی اس نے بے ساختہ داد دی۔ لینڈ لائن کے علاوہ موبائل فونز کو ناکارہ بنانے کے لیے انہیں جیمر کا بندوبست کرنا پڑا تھا، اور اب خود آپس میں رابطے کے لیے واکی ٹاکی استعمال کر رہے تھے۔ اندر کے ایک ملازم کو توڑ کر مکینوں اور ملازمین کو بے ہوش کرنے کا کام پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ پروگرام کے مطابق مذکورہ ملازم نے چائے، کافی یا دودھ گھر والے سونے سے پہلے جس بھی مشروب کا استعمال کرتے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر سب کو دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی پی لی تھی، تاکہ شک سے محفوظ رہے۔ اندر موجود افراد کا یہ بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ سیکیورٹی کے دوسرے انتظامات کو فیل کرنے میں مصروف تھے، تاکہ سارا کام خاموشی اور صفائی سے انجام دیا جا سکے۔ دونوں گارڈز کو آف کر دیا۔ وہ وکی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ جھاروں کی طرف سے رابطہ کیا گیا۔ ڈی ایس پی جس ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتا تھا، اس کا اپنا بھی ایک حفاظتی انتظام تھا۔ سوسائٹی میں داخلے اور اخراج کے صرف ایک راستے کو کھلا رکھا جاتا تھا، اور وہاں پرائیویٹ سیکیورٹی ادارے کے تعاون سے باقاعدہ ایک چیک پوسٹ بنائی گئی تھی۔ دن کے اوقات میں بھی سوسائٹی میں داخل ہونے کے خواہش مند ہر باہر کے فرد کو تفتیش سے گزرنا پڑتا تھا، اور اس کی طرف سے یہ نشاندہی ہونے کے بعد کہ وہ کس کا ملاقاتی ہے، پہلے اس متعلقہ مکین سے تصدیق کی جاتی تھی، پھر اس شخص کو داخلے کی اجازت ملتی تھی۔ رات میں ظاہر ہے یہ احتیاط اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور وہ لوگ تو رات کے جس پہر وہاں آئے تھے، اس نے چیک پوسٹ پر موجود گارڈز کو مزید چوکنا کر دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ چالاکی کی تھی کہ سب کے سب ایک ساتھ وہاں نہیں ٹپک پڑے تھے۔ معاذ اور لالا کا ایک ساتھی بائک پر وہاں پہنچے تھے، جبکہ باقی ساتھیوں نے اپنی گاڑیاں کچھ فاصلے پر روک کر پیدل پیش رفت کرنے کے بعد ارد گرد پوزیشن سنبھال لی تھی۔ کس سے ملنا ہے؟ جب معاذ اور اس کا ساتھی چیک پوسٹ پر آ کر رکے تھے تو ایک گارڈ نے انہیں نہایت مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے روکھے لہجے میں پوچھا۔ اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں جس طبقے کے لوگ رہتے تھے، وہ یا ان کے ملنے جلنے والے عموماً بائک استعمال نہیں کرتے تھے۔ کچھ شوقین نوجوان استعمال کرتے بھی تھے تو وہ عام بائکس نہیں ہوتی تھیں، وہ کم از کم بھی اس قیمت کی بائکس ہوتی تھیں جس میں ایک متوسط طبقے کا شخص سیکنڈ ہینڈ کار خرید سکتا تھا۔ تو یوں تھا کہ معاذ اور اس کے ساتھی کی عام سی بائک نے سیکیورٹی والوں کے لیے ان کی حیثیت کا تعین کرنے میں آسانی کر دی تھی، اور وہ ان سے ان کی حیثیت کے مطابق پیش آ رہے تھے۔ ہمیں ڈی ایس پی ظہیر خان صاحب سے ملنا ہے، انہوں نے خود ہمیں بلایا ہے۔ معاذ نے کسی نیم خواندہ شخص کے انداز میں گارڈ کے سوال کا جواب دیا۔ اتنی رات کو؟ اس کا جواب سن کر گارڈ نے حیرت کا اظہار کیا۔
اب یہ تو صاحب کو معلوم ہو، انہوں نے ہمیں ابھی آرڈر کیا ہے تو ہم ابھی آ گئے ہیں، اسے جواب دیتے ہوئے معاذ کے لہجے میں بے نیازی تھی، بلکہ اس نے اس بے نیازی کے واضح اظہار کے لیے اپنے شانے بھی اچکائے تھے۔ ٹھیک ہے، ادھر ہی رکو، پہلے ہم ڈی ایس پی صاحب سے تصدیق کر لیں۔ اس کے اعتماد نے گارڈ کو تھوڑا سا نرم کیا اور وہ لکڑی کے کیبن میں بیٹھے اپنے ساتھی کی طرف پلٹا تاکہ اس سے اس سلسلے میں بات کر سکے۔ طریقہ کار یہی تھا کہ کیبن میں بیٹھ کر ڈیوٹی دینے والے کے پاس سوسائٹی کے تمام مکینوں کے رابطہ نمبر موجود ہوتے تھے اور وہ ہی ضرورت پڑنے پر ان سے رابطہ کرتا تھا۔ ایک منٹ بات سنو، معاذ نے اسے پکارا اور جیسے ہی وہ پلٹا، معاذ کے ہاتھ میں موجود سپرے کی بوتل سے ایک فوار نکل کر سیدھی اس کے چہرے پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ سکتا، معاذ کے ساتھ موجود شخص اور اندھیرے میں ادھر ادھر چھپے ساتھی حرکت میں آ گئے۔ پھرتی اور مہارت سے سیکیورٹی گارڈز کو غیر فعال کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا دھیان رکھا تھا کہ ان میں سے کسی کو ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچ سکے۔ وہ سب بیچارے روزی روٹی کے چکر میں کم سہولیات کے ساتھ کم تنخواہوں میں سیکیورٹی گارڈ کا یونیفارم پہن کر دوسروں کی حفاظت کے لیے اپنا آپ داؤ پر لگا دینے والے وہ لوگ تھے جنہیں کچھ ہو جاتا تو پیچھے ان کے اہل خانہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ چیک پوسٹ پر موجود ان 3 عدد گارڈز کو بنا گولی چلائے بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو جانے کے بعد ان کے لیے ڈی ایس پی کے گھر تک رسائی زیادہ مشکل نہیں تھی۔ معاذ اور وکی نے اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈی ایس پی کے گھر کی طرف پیش قدمی کی تھی، جبکہ جھارو کو اس کے ساتھی کے ساتھ ان 2 سیکیورٹی گارڈز کو سنبھالنے کی ڈیوٹی سونپی گئی تھی، جو سوسائٹی کی 4 دیواری کے اندر وقفے وقفے سے راؤنڈ لگا کر مکینوں کی اس تسلی کا انتظام کرتے تھے کہ ہم جاگ رہے ہیں، اس لیے آپ بے فکری سے سو سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے 2 ساتھی احتیاطاً چیک پوسٹ پر بھی چھوڑ دیے تاکہ اگر کوئی بھی غیر معمولی صورتحال پیش آئے تو اسے سنبھالا جا سکے۔ اتنے سارے انتظامات کے بعد اب وہ ڈی ایس پی ظہیر خان کے گھر کے باہر موجود تھے اور ہر طرف سے قابل اطمینان رپورٹس سننے کے بعد بس اب اندر جانے کے لیے تیار ہی تھے۔ تم اپنے ساتھی کے ساتھ یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ معاذ نے دیکھا کہ اس کا ساتھی بجلی کے وہ تار کاٹ چکا ہے جو حفاظتی نقطۂ نظر سے گھر کی باؤنڈری وال پر بچھائے گئے تھے۔ اپنے ساتھی کو اس کام پر اشارے سے داد دیتے ہوئے اس نے جارو کو ہدایت کی تھی۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں، اس نے جواب دیا اور عین اس وقت پر اس کے پاس پہنچ گیا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بس اندر داخل ہونے ہی کو تھا۔ میں اور وکی اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ اندر داخل ہوں گے، تم اپنی ٹیم کے ساتھ احتیاطاً باہر موجود رہنا۔ اس نے جارو کو ہدایت دی اور کچھ کہنے کے لیے اپنے ساتھی کی طرف مڑا۔ وہ لوگ آپس میں مختلف ذمہ داریاں بانٹ کر 2 افراد کی ٹیم کی صورت میں کام کر رہے تھے، جبکہ پورے مشن کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری معاذ کے سر تھی۔ اس کا انتخاب لالا نے خود کیا تھا۔ ایک منٹ معاذ، ذرا رکو۔ وہ اندر داخلے کے لیے دیوار پر چڑھنے ہی لگا تھا کہ جارو نے اسے روک لیا۔ کیا ہوا؟ معاذ اس کی طرف پلٹا۔ مجھے اندر سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی ہے، جارو نے مضطرب سے لہجے میں اسے آگاہ کیا تو وہ ٹھٹک گیا۔ اس کے حساب سے اندر موجود ہر شخص کو بے ہوش ہونا چاہیے تھا، لیکن جارو بتا رہا تھا کہ اسے اندر سے کسی کے چلنے پھرنے کی آواز سنائی دی ہے۔ وہ جارو کی غیر معمولی سماعت سے واقف تھا، اس لیے اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ اس سمت سے آواز سنائی دی ہے اکیلے شخص کے قدموں کی آواز تھی یا ایک سے زیادہ۔ اس نے تشویش اور بے چینی سے پوچھا۔ ایک ہی شخص تھا اور مجھے بالکل ایسا لگا تھا جیسے کوئی تیز تیز چلتا ہوا ہماری ہی سمت بڑھ رہا ہو، لیکن آواز دور کی تھی، شاید وہ اوپری منزل پر ہے۔ اس نے گردن اٹھا کر بالائی منزل کی کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں اندھیرا تھا لیکن اسے ایسا لگا جیسے اس اندھیرے میں سے کوئی ان کی جانب دیکھ رہا ہے۔ کیا ہوا جھارو؟ معاذ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے مخاطب کیا۔ شش! اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر معاذ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی سماعت کو پوری طرح اس سمت مرکوز کر دیا جہاں اس نے آخری بار تحریک محسوس کی تھی۔ اندھیرے کے باعث نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے حساس کانوں نے کھڑکی کا شیشہ سرکنے کی آواز سنی اور اس سے اگلی آواز خوفناک تھی۔ کسی ہتھیار کا سیفٹی کیچ ہٹایا گیا تھا۔ ڈاؤن! وہ تیز لہجے میں بولا اور معاذ کو اپنے ساتھ لیتا ہوا نیچے گر گیا۔ نیچے گرتے گرتے معاذ کھڑکی سے لپکتا شعلہ دیکھ چکا تھا، یعنی جھارو کی سماعت نے بالکل سچی گواہی دی تھی اور اندر کم از کم ایک فرد ایسا تھا جو نہ صرف ہوش میں تھا بلکہ ان سے مقابلے پر بھی آمادہ تھا۔ موجودہ صورتحال میں صرف ایک بات ان کے حق میں جاتی تھی
اور وہ یہ کہ فائر بے آواز ہتھیار سے کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ارد گرد والے اب بھی بے خبر تھے۔ فائرنگ کا شور ہوتا اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے مکین جاگ جاتے تو ان کے پاس فرار کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ سب لوگ احتیاط کریں، اندر ایک شخص ہوش میں ہے اور ہم پر فائر کر رہا ہے۔ معاذ نے نیچے پڑے پڑے سب سے پہلے آپریٹرز پر اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کیا، پھر جارو سے مخاطب ہو کر بولا، کیا کہتے ہو، وہ اکیلا ہی ہے یا اس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی اور بھی موجود ہے؟ مجھے صرف ایک شخص کے حرکت کرنے کی آواز سنائی دی ہے۔ اگر کوئی اور بنا حرکت کیے بالکل خاموشی سے موجود ہے تو میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جارو نے اسے جواب دیا۔ وہ دونوں اب تک دیوار کی جڑ کے پاس اسی جگہ موجود تھے جہاں فائر سے بچنے کے لیے گرے تھے۔ کھڑکی سے اس جگہ تک فائر کے لیے زاویہ نہیں بنتا تھا، اس لیے وہ بالکل محفوظ تھے، اور یقیناً یہی وجہ تھی کہ دوسرا فائر نہیں کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ شخص ہمارے لیے مسئلہ بنے، ہمیں اندر داخل ہو کر اس پر قابو پانا ہوگا۔ معاذ بڑبڑایا اور پھر اپنے ساتھیوں کو اندر داخل ہونے کے سلسلے میں ہدایات دینے لگا۔ چونکہ وہ 3 ٹولیوں میں تھے، اس لیے بیک وقت 3 مختلف مقامات سے بااحتیاط اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم اسے اپنے ساتھ انگیج رکھیں گے تاکہ باقی لوگوں کو اندر داخل ہونے کا موقع مل سکے، اس نے جھارو سے سرگوشی میں کہا۔ اس وقت ٹیموں کی ترتیب تھوڑی سی بدل گئی تھی۔ جھارو کو اس نے اپنے ساتھ رکھا تھا، جبکہ اس کے اور اپنے ساتھی کی ایک ٹولی بنا کر انہیں دائیں جانب سے اندر داخل ہونے کی ہدایت کی تھی۔ وکی کو اپنے ساتھی کے ساتھ بائیں سمت سے کوشش کرنا تھی، جبکہ وہ اور جھارو عقب میں موجود تھے۔ میں دیوار پھلانگوں گا، تم مجھے کور دینا، اس نے جھارو کو ہدایت دی۔ ہم اندر داخل ہونے لگے ہیں۔ اس کی ہدایت کے مطابق دونوں ٹولیوں کی طرف سے آخری لمحات میں اطلاع دی گئی۔ اوکے، 5 تک گنتی گنو پھر جمپ کر جانا، اس نے ہدایت دی اور جھارو کو اشارہ کر کے خود کسی بندر کی سی پھرتی کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا۔ جھارو نے اس جانب فائر کیا جہاں ایک کھڑکی سے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان کے پاس موجود ہتھیار بھی بے آواز تھے، اس لیے فائرنگ کا شور ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوسری احتیاط اس نے یہ کی تھی کہ براہ راست کھڑکی کا نشانہ لینے کے بجائے دیوار کا نشانہ لیا تھا۔ فائر سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹتا تو رات کے سناٹے میں آواز دور تک جاتی، اور شور کسی طور ان کے حق میں نہیں تھا۔ معاذ اندر پہنچ گیا تو اس نے جھارو کے اندر داخل ہونے کے لیے اسے کور دیا۔ جھارو بھی بخیر و عافیت اندر پہنچ گیا۔ اس دوران حیرت انگیز طور پر ان پر ایک بھی فائر نہیں کیا گیا۔ ہم اندر پہنچ چکے ہیں، باقی دونوں ٹولیوں کی طرف سے بھی انہیں باری باری اطلاع دی گئی۔ ابھی اپنی جگہ رکے رہو، اس نے انہیں حکم دیا اور خود جھارو کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کچھ کہنا مشکل ہے، شاید اس نے ہمارے اندر داخل ہونے کے دوران اپنی جگہ بدل لی ہے، لیکن میں اب اندازہ نہیں لگا پا رہا کہ وہ کس جگہ موجود ہے، اس نے بے بسی سے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، اسے احساس ہوا کہ وہ جارو کی صلاحیت پر ضرورت سے زیادہ انحصار کر رہا ہے، اس لیے اس کا شانہ تھپک کر اسے ریلیکس کیا اور خود اندر داخل ہونے کے سلسلے میں ساتھیوں کو ہدایات دینے لگا۔ 4 دیواری سے اصل عمارت کے درمیان گھاس کے قطعات تھے۔ انہوں نے رینگتے ہوئے درمیانی فاصلہ طے کیا اور اپنے اپنے طور پر اندر داخل ہونے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ اس نے اور جھارو نے عقبی حصے میں موجود ایک کھڑکی کا شیشہ کاٹ کر اندر جانے کا راستہ بنایا۔ وکی نے اپنی درختوں اور دیگر اونچے مقامات پر چڑھنے کی صلاحیت کا استعمال کیا اور رسی لگا کر سیدھا چھت پر پہنچ گیا۔ وہاں سے سیڑھی کے راستے اندر پہنچنا اس کے لیے چندہ مشکل نہیں تھا۔ ان کے ساتھیوں کی تیسری ٹیم نے نسبتاً آسان راستہ اختیار کیا تھا اور گھوم کر مرکزی دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے کا لاک توڑ کر داخل ہونا خاصا آسان تھا۔ تینوں ٹولیاں ایک ایک کر کے گھر کے لاؤنج میں جمع ہو گئیں۔ پورے گھر میں اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا اور انہیں روشنی کر کے لیے ٹارچیں جلانا پڑی تھیں۔ سارے کمروں کو چیک کرو، لیکن احتیاط سے، یہاں کم از کم ایک مسلح فرد چھپا ہوا ہے اور کسی بھی سمت سے ہم پر فائر کر سکتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو ہدایت دے کر معاذ خود ایک سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا اور ایک ایک کر کے سارے بٹن دبا ڈالے۔ نہ کوئی پنکھا چلا اور نہ روشنی ہوئی۔ اس طرح اس کے اس اندازے کی تصدیق ہو گئی کہ گھر کا مین سوئچ جان بوجھ کر آف کر دیا گیا ہے۔ جس شخص نے یہ حرکت کی تھی، ظاہر ہے وہ ان کے مقابلے میں اس گھر سے اچھی طرح واقف تھا اور اندھیرے میں بھی آسانی سے حرکت کر سکتا تھا۔ وہ سب ہی ہوشیاری سے گھر کا جائزہ لینے لگے۔ حلیے سے ملازمہ دکھائی دینے والی ایک عورت باورچی خانے میں رکھی چھوٹی ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھے سوتی دکھائی دی۔ ایک ملازم لاؤنج کے قالین پر ہی لمبا لیٹا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں 2 نوجوان لڑکیاں یوں ایک دوسرے کے شانے پر سر رکھے سو رہی تھیں۔
جیسے باتیں کرتے کرتے اچانک شدید نیند آ گئی ہو۔ اگلے کمرے میں لڑکیوں سے عمر میں کچھ بڑا دکھائی دینے والا لڑکا رائٹنگ ٹیبل پر سر رکھے سو رہا تھا اور اس کا لیپ ٹاپ سامنے کھلا ہوا تھا۔ ایک خوابگاہ میں درمیانی عمر کی خاتون سر سے پیر تک چادر اوڑھے محو خواب تھی۔ حقیقت میں گھر سوئے ہوئے محل کا منظر پیش کر رہا تھا، یعنی ان کے لیے کام کرنے والے بندے نے پوری طرح کام انجام دیا تھا اور کہیں کوئی نہیں جاگ رہا تھا۔ لیکن نہیں، اس گھر میں ایک شخص ایسا تھا جو جاگ رہا تھا اور ان کی یہاں آمد سے واقف بھی تھا۔ وہ ڈی ایس پی ظہیر خان ہے۔ جائزہ لینے کے بعد انہیں اس شخص کا نام بھی پتہ چل گیا تھا اور بالائی منزل کے اس کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جس میں اس نے خود کو بند کر رکھا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ اس تک پہنچنے کی تدبیر کرتے، پولیس کی گاڑیوں کا ہوٹر سنائی دیا۔ وہ بھڑک کر کھڑکیوں کی طرف لپکے۔ باہر گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس چمک رہی تھیں۔ وہ کسی زخمی درندے کی طرح فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ اسے اپنے یوں بے بس کر کے قید کر دیے جانے پر بہت طیش تھا اور چاہتا تھا کہ سامنے آنے والے ہر شخص کو چیر پھاڑ کر رکھ دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اسے کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں چھوڑا گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اس حال میں خوش نہیں ہو۔ اپنا بے بس ہو جانا کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے جیسا شخص جو ہمیشہ دوسروں کو بے بس کر کے ان کی بے بسی سے لطف اٹھاتا رہا ہو، اس تجربے کا حقدار ہے۔ یاد رکھنا، میں تمہیں بے بسی کی اس انتہا پر لے جاؤں گا جہاں پہنچ کر تم ان سب مظلوموں کی تکلیف محسوس کر سکو جن پر تم نے اپنے شوق تماشا میں بے پناہ مظالم ڈھائے تھے۔ اسے اس حال میں یہاں ڈالتے ہوئے یہ الفاظ معاذ نے ادا کیے تھے۔ وہ ان الفاظ کو بھول بھی جاتا تو بشریٰ کی نفرت بھری نگاہوں کو نہیں بھول سکتا تھا۔ ان نظروں میں انتقام کی وہ چاہ تھی جو اس جیسے شخص کا دل بھی ایک پل کے لیے لرزا کر رکھ دیتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ان میں سے کسی کے بھی کام کا نہیں ہے۔ اب آپ اپنے دشمن کے لیے کارآمد نہ ہوں اور وہ پھر بھی آپ کو زندہ رکھے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ آپ کے روز جینے اور روز مرنے کا لطف چاہتا ہے۔ وہ ایک دفعہ مرنے کو تیار تھا لیکن اس اذیت سے گزرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس نے اتنی بار انسانوں کو اپنی اذیت پسندی کی بھینٹ چڑھایا تھا کہ اسے ان کے سارے رد عمل حفظ ہو گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اذیت سے گزرتے انسانی جسم کیسے اینٹھتے ہیں، کیسے انہیں جھٹکے لگتے ہیں، کیسے وہ اپنے آپ میں سکڑ کر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیسے دم گھٹنے پر آنکھیں باہر کو نکلتی ہیں، کیسے حلق سے چیخیں برآمد ہوتی ہیں اور کیسے درد کے ناقابل برداشت ہو جانے پر ہوش و حواس ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ سب جانتا تھا کیونکہ اس نے کسی عام مجرم کی طرح لوگوں کو صرف ڈرانے، سزا دینے یا ان کی زبان کھلوانے کے لیے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا تھا۔ وہ ان کی بے بسی اور تکلیف سے لطف کشید کرنے کے لیے انہیں اذیت کے مراحل سے گزارتا تھا۔ تو یہ تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اذیت سے گزرتا انسانی جسم کن مراحل سے گزرتا ہے اور وہ خود کو ان مراحل سے گزارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے کسی شکاریوں کے نرغے میں آئے ہوئے چالاک درندے کی طرح اس نرغے سے نکل جانے کی تدبیر سوچتا رہتا تھا۔ بہت سوچنے پر بھی ابھی تک اسے ایسی کوئی تدبیر نہیں سوجی تھی جو محفوظ ہو، اور چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ انجام قریب، بہت ہی قریب ہے۔ اس لیے اس نے رسک لینے کا فیصلہ کیا اور اب وہ اپنا داؤ کھیلنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس قید میں اسے 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار خوراک مہیا کی جاتی تھی اور اس کی بائیولوجیکل کلاک خوراک دیے جانے والے اس مخصوص وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ اس لیے وہاں کسی گھڑی کی موجودگی کے بغیر بھی اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ خوراک فراہم کیے جانے میں کتنا وقت باقی ہے۔ اس مخصوص وقت کے آنے میں اندازاً آدھا گھنٹہ باقی تھا جب اس نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کیا۔ وہ بیڑیاں جو اسے قید کیے ہوئے تھیں اس کی آزادی کی جدوجہد کا حصہ بن گئیں۔ ان کی نپی تلی ضربات سے اس نے خود کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ اپنے آپ کو زخمی کرنا آسان نہیں تھا، لیکن خود کو اس سے بڑی اذیت سے بچانے کے لیے وہ اس مرحلے سے گزر رہا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس حد تک کامیاب ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے زخموں سے نکل کر بہنے والا خون اس کے چہرے کو تر کرنے لگا۔ اس نے اس خون کو اپنے ہاتھوں سے چہرے پر پھیلا کر مزید نمایاں کیا اور پھر کسی مردہ چھپکلی کی طرح ہاتھ پیر پھیلا کر یوں فرش پر لیٹ گیا جیسے جسم سے جان نکل چکی ہو۔ اس حالت میں پڑے کچھ دیر گزری تھی کہ اس کے حساس کانوں نے آہٹ سنی، پھر کوئی آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہائے اور ربا، یہ کیا ہوا؟ سیڑھیاں اترنے والا یقیناً حسب معمول
سلاخوں کے پاس آ کھڑا ہوا تھا اور وہیں سے ہاتھ ڈال کر خوراک کا پیکٹ اندر رکھنے لگا تھا، جب اس کی نظر بازل کے خون آلود چہرے پر پڑی اور گھبرا کر بے ساختہ بولا۔ بازل نے خود کو اس حد تک ساکت کر لیا کہ اپنی سانس بھی روک لی۔ کہیں یہ مرمرا تو نہیں گیا؟ اگر ایسا ہوا تو لالا میری کھال کھینچ لے گا۔ اس نے بلند آواز میں خود کلامی کی، ساتھ ہی بازل کو اس کے متحرک قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ صورتحال کی آگاہی کے لیے کسی کو بلانے واپس اوپر نہ چلا جائے۔ ایسا ہوتا تو اس کے لیے اپنے منصوبے پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ پلکوں میں احتیاط سے جھری بنا کر اس نے اس شخص کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ وہ دوبارہ اوپر جانے کی بجائے وہیں ایک کونے میں رکھا ڈنڈا اٹھائے واپس سلاخوں کی طرف آ رہا ہے۔ اس کا مقصد سمجھتے ہوئے اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں موند لیں۔ حسب توقع اس کے بدن سے ڈنڈا آ کر ٹکرایا۔ یقینی طور پر اس شخص کو اس کے متعلق خصوصی ہدایات دی گئی تھیں، اس لیے وہ کبھی سلاخوں کا تالا کھول کر اندر نہیں آتا تھا۔ اب بھی وہ باہر کھڑا اس کے بدن کو لمبے ڈنڈے سے چھو چھو کر اس کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رب جانے مر گیا ہے یا صرف بے ہوش پڑا ہے۔ بازل نے اپنے جسم کو بالکل کسی مردے کے جسم کی طرح اکڑا لیا تھا، اس لیے وہ اس کے بارے میں کوئی حتمی نتیجہ قائم نہ کر سکا اور تذبذب کی کیفیت میں وہیں کھڑا رہا۔ اس کا یوں کھڑا رہنا بازل کے لیے معنی خیز تھا۔ اصولاً اسے اس واقعے کی اطلاع دینے اوپر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں گیا تھا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو سبب تھا۔ اس سب پر غور کرنے سے زیادہ وہ اس وقت اس شخص کے رد عمل پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ جیسے ہی لوہے سے لوہا ٹکرانے کی ہلکی سی کھنکھناہٹ کانوں میں اتری، دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس شخص نے اوپر جا کر کسی کو مطلع کرنے کی بجائے خود اندر آ کر اسے چیک کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ درندہ فوراً الرٹ ہو گیا اور اس کی اندھیرے میں شکار پر جھپٹ پڑنے کی ساری صلاحیتیں جاگنے لگیں۔ بند آنکھوں کے باوجود صرف آوازوں کے بلبوتے پر وہ تصور کی آنکھ سے سب دیکھ رہا تھا۔ تالے کے سوراخ میں چابی گھمائے جانے کی آواز، کنڈے سے تالا نکالے جانے کی آواز، کنڈی کھولے جانے کی آواز، سلاخوں والا دروازہ دھکیلے جانے کی آواز اور کسی کے اپنی جانب بڑھتے قدموں کی آواز۔ ہر آواز ایک مکمل تصویر تھی جس نے اس کے لیے پورا منظر واضح کر دیا تھا۔ تبھی تو جیسے ہی وہ شخص اس کے قریب آ کر اس پر جھکا، اس نے اس بلا کی طرح آنکھیں کھول دیں جو صدیوں سے اپنے معبد میں بند کسی ایسے لمحے کی منتظر ہوتی ہے جب کسی کی غلطی اسے موت کی تاریکی سے نکال کر زندگی کی روشنی عطا کر دے اور وہ اپنے خونی پنجوں کی گرفت سے لوگوں میں خوف اور موت بانٹنے لگے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس پر جھکے شخص نے اس کے اچانک آنکھیں کھول دینے پر یکدم گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اسے موقع نہیں ملا اور بلا کو آزاد ہونے کا موقع فراہم کرنے کی غلطی کا خمیازہ اس طور بھگتنا پڑا کہ اس کی گردن بازل کی دونوں ہتھ کڑیوں کے درمیان موجود زنجیر کی جکڑ میں اس طرح پھنسی کہ اس کا جسم پھڑک پھڑک گیا۔ لیکن گردن کو اس وقت تک آزادی نہ ملی جب تک جسم پھڑکنا چھوڑ کر بے جان نہیں ہو گیا۔ اس کے بے جان لاشے کو فرش پر ڈال کر بازل نے جلدی سے اس ساری جدوجہد کے دوران نیچے گر جانے والا چابیوں کا گچھا اٹھایا اور اپنی بیڑیاں کھولنے لگا۔ اگلا مرحلہ یہاں سے باہر نکلنے کا تھا۔ اس نے مردہ پڑے شخص کے جوتے اتار کر اپنے پیروں میں پہنے اور اس کی قمیض سے اپنے خون آلود چہرے کو کسی حد تک صاف کر کے اس جانب بڑھا جہاں اس تہہ خانے سے باہر لے جانے والی سیڑھیاں موجود تھیں۔ بیڑیاں بطور ہتھیار اس کے ہاتھ میں تھیں۔ مر جانے والے شخص کے نرم سول کے جوتوں نے اس کے قدموں کی احتیاط کے ساتھ مل کر اسے بالکل بے آواز اوپر تک پہنچا دیا۔ ایک ایک آواز پر کان دھرتا وہ خود بے آواز قدموں سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ مرنے والے کے جوتے اس کے پیروں میں ایسے فٹ آئے تھے کہ لگتا تھا اسی کے ہوں۔ یہ آرام دہ جوتے اسے بڑی کامیابی سے لمحہ بلمحہ آزادی کے نزدیک لے جا رہے تھے۔ چند قدم مزید چل کر اسے احساس ہوا کہ وہاں کوئی ذی روح موجود نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ مرنے والا کسی سے مدد طلب کرنے اوپر نہیں آیا تھا۔ عمارت میں کسی کی بھی غیر موجودگی کا یقین ہو جانے کے باوجود وہ دبے قدموں چلتا خارجی راستے کی طرف بڑھا اور دروازہ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا۔ باہر کم پاور کا سیور جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں گیٹ کے قریب کرسی پر بیٹھا مسلح چوکیدار صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ عمارت اس طرز کی بند عمارتوں میں سے تھی جن میں آمد و رفت کے لیے بیرونی گیٹ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ چوکیدار سے سامنا کیے بغیر باہر نکل سکے۔
چوکیدار سے نمٹنے کے لیے اس نے دماغ لڑایا اور اپنے ہاتھوں میں موجود بیڑیوں کو زور سے زمین پر پھینکا۔ شور اتنا تھا کہ گیٹ کے قریب بیٹھے چوکیدار کے کانوں تک بخیر و خوبی پہنچ گیا۔ کیا کرتا پڑا ہے روکی استاد؟ اس نے وہیں سے آواز لگا کر پوچھا۔ روکی یقیناً اسی شخص کا نام تھا جو تہہ خانے میں مردہ حالت میں پڑا تھا اور جس کے جوتے اس کے پیروں کو آسودگی بخشتے تھے۔ ذرا ادھر آ کر میری مدد تو کر۔ اس نے کوشش کی کہ اس کے حلق سے روکی سے ملتی جلتی آواز نکل سکے۔ اس کی کوشش اس لیے بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئی کہ باہر بیٹھے چوکیدار کو 1% بھی وہاں روکی کے سوا کسی کی موجودگی کا گمان نہیں تھا۔ آ رہا ہوں استاد۔ اس نے اپنی بندوق وہیں کرسی کے ساتھ ٹکائی اور ڈھیلے ڈھالے انداز میں اندر کی طرف بڑھا۔ بازل دروازے کی آڑ میں اس کا منتظر تھا۔ جیسے ہی چوکیدار نے قدم اندر رکھے اس کی گردن بھی روکی کی طرح جکڑی گئی، لیکن وہ روکی کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور جسیم تھا۔ آزاد ہونے کے باوجود بازل کو اس کو ٹھنڈا کرنے میں زیادہ جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا۔ جب تک وہ شخص بے جان ہو کر زمین پر گرا خود اس کا دم پھول چکا تھا۔ چند گہری سانسیں لے کر وہ خود کو معمول پر لایا اور اس کی کمر سے بندھے ہولسٹر سے ریوالور کھینچ کر اپنی کمر میں اڑس لیا۔ اب وہ یہاں سے جانے کے لیے بالکل آزاد تھا، لیکن جب قسمت کی دیوی مہربان تھی تو دشمن کو بھاری زخم پہنچائے بغیر ایسے ہی چلے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے شیطانی دماغ کی منصوبہ ساز فیکٹری سے فوری طور پر ایک منصوبہ برآمد ہوا اور وہ ڈھونڈتا ہوا اس عمارت کے کچن میں پہنچ گیا۔ اگلے لمحے وہ چولہے کی طرح جاتا گیس کا پائپ کھینچ کر نکال چکا تھا۔ پائپ نکلتے ہی گیس ایک شوکتی ہوئی آواز کے ساتھ تیزی سے خارج ہونے لگی۔ اس نے صافی کے طور پر استعمال ہونے والا ایک کپڑا اور چولہا جلانے کے لیے استعمال ہونے والا لائٹر اٹھایا اور کچن سے باہر آ گیا۔ گیس اتنی تیزی سے خارج ہو رہی تھی کہ کچن کے باہر بھی اس کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے لائٹر سے کپڑے میں آگ لگائی اور اسے وہیں کھڑے کھڑے کچن میں اچھال کر خود تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کر کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اسے یقین تھا کہ اس بند عمارت میں خارج ہوئی گیس آگ کے ساتھ ملنے پر اس پوری عمارت کو خاکستر کیے بغیر نہیں رہے گی، خصوصاً اس لیے بھی کہ رات کے اس پہر آس پاس والوں کو آگ لگنے کی خبر فوری طور پر ہونا مشکل تھا۔ وہ جوں جوں قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا اس کے دل میں اس خیال سے ٹھنڈک پڑتی جا رہی تھی کہ اتنے دنوں کی تکلیف کا اچھا بدلہ اتار کر جا رہا ہے۔ ناظم آباد چلو گے؟ کافی آگے جا کر اسے ایک چوک پر ٹیکسی میں اونگتا ڈرائیور دکھائی دیا تو اس کا شانہ جھنجھوڑ کر اس سے پوچھا۔ چلوں گا پر کرایہ میٹر سے دگنا ہوگا۔ ڈرائیور جانتا تھا کہ رات کے اس پہر سفر کے خواہش مند کی کوئی مجبوری ہوگی، اس لیے منہ پھاڑ کر مطالبہ کیا۔ بے فکر رہو، مجھ سے تمہیں وہ ملے گا جو آج تک کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ وہ پچھلا دروازہ کھول کر نشست پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اندرونی بتی جلائی۔ عقب نما آئینے میں اسے ایک ایسا شخص دکھائی دیا جس کے سر کے بال الجھے ہوئے بے ترتیب تھے اور شیو خود رو جاڑیوں کی طرح بے تحاشا بڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں چیزوں کو اس نے نیم تاریکی میں بھی محسوس کیا تھا اور نظر انداز کر گیا تھا، لیکن اب روشنی میں ان دو چیزوں کے ساتھ ساتھ بازل کے چہرے پر اب بھی کہیں کہیں لگے خون کے داغ اور پوری طرح چھائی ہوئی وحشت نمایاں ہوئی تھی، تو ٹیکسی ڈرائیور نے اپنے اندر خوف کی ایک لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ ناظم آباد میں کہاں پہنچاؤں آپ کو؟ اسے اپنی ٹیکسی سے اتارنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈنے کے لیے اس نے سوال داغا۔ کہیں بھی نہیں۔ بازل جو اس کے خوف اور تذبذب کو پا چکا تھا اطمینان سے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران پریشان ہوا۔ مطلب یہ کہ میں نے تمہارے ساتھ جانے کا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے۔ اس کا جواب تو ٹیکسی ڈرائیور کے لیے اطمینان بخش تھا، لیکن ہونٹوں پر دوڑتی مسکراہٹ پریشان کن تھی۔ پریشانی پر خوف اس وقت غالب آیا جب بازل نے ریوالور نکال کر یکدم ہی اس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ اب تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، صرف تمہاری ٹیکسی جائے گی۔ چلو نیچے اترو۔ رحم کرو صاحب، میرے پاس روزگار کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے۔ مجبوری نے خوف کے باوجود اسے منت سماجت پر آمادہ کیا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ آج کے بعد تمہیں کمانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اس کے لہجے کی پراسراریت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ جینے کے لیے کمانا تو پڑتا ہے۔ غریب کے لیے اس کی باتیں سمجھنا مشکل تھا۔ نیچے اترو ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس بار وہ اپنے مخصوص انداز میں غرایا۔ ارد گرد گرچہ سناٹا تھا، لیکن بہت دیر تک اس تماشے کو جاری رکھنا پھر بھی مناسب نہیں تھا۔ ڈرائیور بے حد مجبوری کے عالم میں ٹیکسی سے باہر نکلا اور ابھی نکلا ہی تھا کہ زوردار دھماکے کے ساتھ اس کا بھیجا اڑ گیا۔
جینے کے لیے کمانا پڑتا ہے، جب جینا ہی نہیں ہے تو کمانے کا ٹنٹا کس لیے؟ اس نے ریوالور کو واپس اٹھا اور اگلی نشست پر منتقل ہوتے ہوئے انجن سٹارٹ کر دیا۔ گولی چلنے کی آواز پر متوجہ ہو کر کوئی اس طرف آ کر بیچاری ڈرائیور کی لاش تک پہنچتا، اس سے قبل ہی ٹیکسی کو اس علاقے سے دور نکل جانا تھا۔ پھنس گئے تم سالے، سب کے سب چوہے دان میں پھنس گئے۔ تمہاری ہوشیاری نے خود ہی تمہیں یہاں لا پھنسایا ہے۔ وہ پولیس کی گاڑیوں کا سائرن سن کر ابھی کھڑکیوں کی طرف بھاگے ہی تھے کہ بند دروازے کے پیچھے سے ڈی ایس پی ظہیر خان کے چلانے اور کہکہے لگانے کی آوازیں آنے لگیں۔ تم لوگ پوزیشنز سنبھالو، لیکن میری طرف سے اشارہ ملنے سے قبل فائر نہ کرنا۔ معاذ نے ظہیر خان کے الفاظ سنے تھے، لیکن فی الحال انہیں نظر انداز کر کے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگا۔ وہ اس وقت ایک حرام خور اور ملک دشمن پولیس والے کے گھر میں موجود تھا، لیکن اپنے ہی ملک کے کسی ادارے کے خلاف گولی چلانے میں جھجک کا شکار تھا۔ تم کیا ظہیر خان کو ترنے والا سمجھ کر یہاں دوڑے آئے تھے؟ کیا تم نے سمجھ لیا تھا کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یا میں بیوقوف ہوں جو اپنے دشمنوں کی طرف سے چوکنا نہیں رہوں گا؟ ارے جاہلو، یہاں گارڈ روم سے ہر گھنٹے بعد میرے دفتر کال کی جاتی ہے کہ یہاں سب ٹھیک ہے، کال نہ جائے تو مطلب گڑبڑ ہے۔ تم نے میرے گارڈ سمیت سب کو بے ہوش کرنے کا بھی انتظام کرتے ہوئے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس سے آگے میرا اپنا انتظام کام کرنا شروع کر دے گا۔ ظہیر خان، جو اب تک کسی ڈرے ہوئے چوہے کی طرح گھر کے کونوں خدروں میں چھپتا پھر رہا تھا، اپنے حواریوں کی آمد پر شیر ہو کر بڑکے مارنے لگا تھا، لیکن اس شیر میں اب بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ دروازہ کھول کر بات کر پاتا۔ جیمر بند کرواؤ۔ معاذ نے ایک نظر بند دروازے کی طرف دیکھا اور اپنے پاس موجود آپریٹس سے حکم صادر کیا۔ موجودہ حالات میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے قبل وہ ایک بار لالا کو آگاہ کرنا ضروری سمجھ رہا تھا۔ اس آپریشن کی اہمیت اور نزاکت کے پیش نظر لالا اپنی ایک ٹیم کے ساتھ بالکل تیار ایک قریبی ٹھکانے پر موجود تھا، تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں ان کی مدد کے لیے پہنچ سکے، اور وہ ایمرجنسی آ گئی تھی، اس لیے اس کا لالا سے رابطہ کرنا ضروری تھا۔ ہاں بول، کیا مسئلہ ہے؟ دوسری طرف سے لالا نے پہلی گھنٹی مکمل ہونے سے بھی پہلے کال ریسیو کر لی اور اس لہجے میں پوچھا کہ جیسے اسے تسلی دے رہا ہو کہ مسئلہ ہے بھی تو کوئی بات نہیں، وہ سارے مسئلے حل کر سکتا ہے۔ باہر پولیس آ گئی ہے اور انہوں نے ہر طرف سے ہمیں گھیر لیا ہے۔ اس نے باہر سے سنائی دیتے روہوٹرز اور ناچتی روشنیوں کی وحشت کو پرے دھکیلتے پرسکون لہجے میں لالا کو اطلاع دی۔ تم لوگ تھم کر رہو، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ لالا نے مختصر ہدایت دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی وقت باہر سے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا جانے لگا، تم لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ پولیس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تم لوگ اپنے ہتھیار پھینک کر اور ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ، ورنہ دوسری صورت میں پولیس تمہارے خلاف کارروائی کرے گی۔ پولیس کی آمد سے جو ہلچل مچی تھی، اس نے آس پاس کے مکینوں کو بھی نیند سے جگا دیا تھا، جس کے باعث کئی گھروں کی بتیاں روشن ہونے لگی تھیں۔ یہ روشنیاں ظہیر خان کے تاریک گھر کو تو روشن نہیں کر سکتی تھیں، لیکن باہر موجود پولیس والوں کی حرکات و سکنات نظر میں آنے لگی تھیں۔ تم لوگ کیسے ہو؟ معاذ کو اپنے ان دو ساتھیوں کی فکر ہوئی جنہیں وہ سوسائٹی کی چیک پوسٹ پر چھوڑ آیا تھا۔ چنانچہ ان سے رابطہ کر کے ان کا احوال جاننے کی کوشش کی۔ ہم ایک قریبی گھر میں گھس آئے ہیں اور اس کے لان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی حکم ہے تو بتائیں۔ وہاں سے ملنے والا جواب اطمینان بخش تھا۔ فی الحال انتظار کرو۔ انہیں ہدایت دے کر اس نے ایک بار پھر اس بند دروازے پر نگاہ ڈالی، جس کے پیچھے خود کو محفوظ تصور کرتا ظہیر خان مسلسل کچھ نہ کچھ بکواس کیے جا رہا تھا۔ وکی، اس نے کچھ سوچتے ہوئے وکی کو پکارا اور اس کے قریب آنے پر اسے سرگوشی میں کچھ ہدایات دیں۔ اگلے لمحے اس نے جو کیا وہ اندر بند ڈی ایس پی اور باہر موجود پولیس والے دونوں کے لیے ایک شوق تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے صرف لاک نہیں توڑا تھا، کل دو فری کین کو لرزا کر بھی رکھ دیا تھا۔ ڈی ایس پی کی طرف سے تو فوری رد عمل بھی آیا اور اس نے خود جواباً ایک ساتھ کئی فائر جھونک دیے، لیکن وہ لوگ اس کے لیے تیار تھے۔ ان کی طرف سے جواباً اس سے بھی زیادہ شدید فائرنگ کی گئی۔ اس فائرنگ کا مقصد ظہیر خان کو ہلاک یا زخمی کرنا نہیں، بلکہ محدود کرنا تھا۔ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب رہے۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ ظہیر خان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ یقیناً وہ خود کو کسی اندھی گولی کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے کہیں کونے خدرے میں دبک گیا تھا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر معاذ کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب رہا، جبکہ وکی مسلسل کور دے رہا تھا۔ اندر کیا ہو رہا ہے؟ اگر کسی بھی شخص کو کوئی نقصان پہنچا تو تم لوگوں کو اس کا سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
پولیس پارٹی کا لیڈر فائرنگ کی آوازوں سے گھبرا کر انہیں دھمکیاں دے رہا تھا۔ اگر پولیس ایک انچ بھی آگے بڑھی تو ڈی ایس پی اور اس کی فیملی کے افراد کی لاشیں ایک ایک کر کے تمہارے سامنے ڈھیر کر دی جائیں گی۔ اس اعلان کا جھاروں نے باواضح بلند جواب دیا تو اسے لگا کہ باہر یکدم سناٹا سا چھا گیا ہے۔ ادھر معاذ اور وکی اندر داخل ہو کر ڈی ایس پی کو قابو کر چکے تھے۔ یہ سب تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ ہم سے زیادہ تمہاری پوزیشن نازک ہے ظہیر خان، تم ہماری فکر نہ کرو، ہم تو نکلے ہی مرنے یا مار دینے کا سوچ کر ہیں، لیکن تم اپنے بیوی بچوں کا سوچو جو تمہاری حرکتوں کی وجہ سے آج اپنے گھر کی چار دیواری میں محفوظ نہیں۔ ہاتھ مت لگانا میرے بیوی بچوں کو، ان کا اس ساری لڑائی سے کوئی تعلق نہیں۔ معاذ کی جوابی دھمکی ایسی نہیں تھی کہ ظہیر خان خود کو پرسکون رکھ سکتا۔ عورتوں اور بچوں کا عموماً لڑائی سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ ہم مرد ہی ہوتے ہیں جو انہیں اپنی لڑائی میں گھسیٹ لاتے ہیں۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، ایک معصوم بچے کو اس کے گھر کی امان سے نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کو کوئی کچھ نہ کہے۔ کون بچہ؟ میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، اس نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ سائیں صداقت شاہ کے نواسے اعظم شاہ کو بھول گئے ہو ڈی ایس پی؟ معاذ نے اس کی ٹھوڑی پر پسٹل کی نال کا دباؤ ڈالا۔ وہ میرے پاس نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا یہ بھی نہیں جانتے کہ اسے کس کے حوالے کیا تھا؟ اندر ڈی ایس پی ظہیر خان سے یہ گفتگو جاری تھی تو باہر پولیس والوں کے ساتھ بھی کشمکش چل رہی تھی۔ کچھ پولیس والوں نے کوشش کی تھی کہ چوری چھپے مکان کے اندر داخل ہو سکیں، لیکن وہ جس طرف سے آگے بڑھتے تھے وہاں قریب میں کوئی گولی آ کر گرتے ہوئے انہیں باور کروا دیتی تھی کہ اندر محصور ہو جانے والے پوری طرح چوکنے ہیں اور گر جانے کے باوجود اتنے بے بس نہیں ہوئے ہیں کہ خود تک انہیں آسانی سے رسائی دے دیں۔ بولو کس کے حوالے کیا ہے اعظم کو؟ وہ اس ایک سوال کے جواب کے حصول کے لیے جنونی ہو رہا تھا کہ ہر گزرتا دن سجل کی زندگی کی مہلت کو مختصر کرتا جا رہا تھا اور وہ ہر صورت مرنے سے قبل اسے اس کے بیٹے کی شکل دکھانا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ یہ سلوک کر کے تم کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے، جلد یا بدیر پولیس اندر آ جائے گی اور تم سب کے سب یا تو مارے جاؤ گے یا زندگی بھر کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑو گے۔ اپنے جبڑے پر پے در پہ اس کے کئی مکے کھانے کے بعد بھی ظہیر خان میں اتنا زوم تھا کہ انہیں دھمکیاں دے رہا تھا۔ یہ ایسے نہیں مانے گا، میں اس کے بیٹے کو لے کر آتا ہوں، اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے بیٹے کا ایک ایک ریشہ الگ کریں گے تو یہ خود ہی اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب تک خاموش وکی نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا تو ظہیر خان کی رنگت زرد پڑ گئی اور وکی کے کمرے سے باہر نکلنے سے قبل ہی اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ مجھے اس کام کے لیے عرفان اللہ نے کہا تھا اور میں نے بچہ اسی کے حوالے کیا ہے۔ اس نے بچے کا کیا کیا؟ میں نہیں جانتا، میری اتنی حیثیت نہیں کہ ایسے سوال جواب کر سکوں۔ جتنا پروٹوکول تمہیں ملا ہوا ہے اسے دیکھ کر تو تمہاری حیثیت کے بہت اونچا ہونے کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اتنی تام جھام سے کوئی عام ڈی ایس پی تو نہیں رہ سکتا۔ معاذ نے اس کا جواب سن کر طنز کیا۔ میری جتنی دشمنیاں ہیں اس کے حساب سے سیکیورٹی کا تھوڑا انتظام کرنا پڑتا ہے، لیکن آج کل تم لوگوں کے چکر میں اسپیشلی زیادہ انتظام کیا گیا ہے۔ یہ ہر گھنٹے بعد کال والا سلسلہ بھی حال ہی میں شروع ہوا ہے۔ وہ یقیناً کمزور شخصیت کا مالک تھا جو بتانے پر آیا تو پھر سب کچھ ہی بتاتا چلا گیا۔ ایسے لوگ دوسروں پر ظلم کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن جب خود پر اور اپنے اہل خانہ پر بات آتی ہے تو ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی تم لوگوں کو اندازہ تھا کہ ہم یہاں آئیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے یہ معلوم تھا کہ نیلی معمر کی قبر پر ضرور آئے گی اور اس کے ساتھ تم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ وہاں گھات لگا کر بیٹھنے کا فائدہ تو نہیں حاصل کر سکے تھے تم لوگ۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ تم ہم سے زیادہ سمارٹ ثابت ہوئے تھے، لیکن دیکھو ایک بار پھر تم جال میں آ پھنسے ہو۔ سمجھنے والے سمجھتے تھے کہ اعظم تک پہنچنے کے لیے میں ہی تمہارے پاس واحد ذریعہ ہوں، اس لیے تم میرے پیچھے ضرور آؤ گے اور تم آ گئے۔ اب یہ سوچو کہ باہر اتنی فورس کے ہوتے ہوئے تم یہاں سے نکلو گے کیسے؟ آخر کار اونٹ پہاڑ کے نیچے آ ہی گیا ہے۔ اسے ایک اطمینان سا تھا کہ وہ لوگ کچھ بھی کر لیں آخر کار پکڑے جائیں گے۔ تم باقی لوگوں کی طرح بے ہوش کیوں نہیں ہوئے تھے؟ باہر سے وقفے وقفے سے آوازیں آ رہی تھیں جن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جھارو اینڈ کمپنی پولیس والوں کی دھمکیوں اور اعلانات کے جواب میں مناسب رد عمل دے رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک پولیس کو ایسا کوئی موقع فراہم نہیں کیا ہے کہ وہ اندر تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس طرف سے اطمینان ہونے کے باعث وہ آرام سے ظہیر خان سے سوال جواب کر رہا تھا۔
ویسے تو مجھے اس اتفاق نے بچایا کہ میں ایک فائل کی اسٹڈی میں مصروف ہونے کی وجہ سے خود کو سرو کی جانے والی کافی پینا بھول گیا اور کافی یوں ہی رکھی رکھی ٹھنڈی ہو گئی۔ کافی دیر بعد میں نے دوسری کافی کے لیے انٹرکام پر کچن سے رابطہ کرنا چاہا تو وہاں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں کچھ غصے میں اپنی اسٹڈی سے باہر نکلا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس وقت پورے گھر میں صرف میں ہوں جو اپنے ہوش و حواس میں ہوں اور باقی سارے لوگ بے ہوش پڑے ہیں۔ قدرتی طور پر میں نے سب سے پہلے فون پر مدد کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ لینڈ لائن نمبر کام کر رہا تھا اور نہ ہی مجھ سمیت کسی کا موبائل فون میں گھر سے باہر نکل پاتا۔ اس سے قبل بجلی بھی منقطع کر دی گئی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھر کے باہر کچھ لوگ موجود ہیں جو گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جو کچھ کیا وہ تم لوگ جانتے ہی ہو۔ اس نے ایک سوال کے جواب میں پوری کہانی سنا ڈالی۔ تم نے کہا ویسے تو، اس ویسے کا تو کیا مطلب ہے؟ معاذ نے اپنے ذہن میں اس کے اٹک جانے والے الفاظ کا مطلب پوچھا۔ یوں بھی لالا کی طرف سے کوئی پیغام آنے تک ان کے پاس وقت تھا اور اس وقت کو سوال جواب میں گزارا جا سکتا تھا۔ نشہ آور کافی ٹھنڈی ہو جانے کے بعد گرم کافی کے لیے ملازمین کو بلانے کے باوجود جب کوئی نہ آیا تو ڈی ایس پی خود باہر نکل آیا اور تمام لوگوں کو بے ہوش پا کر معاملے کی سنگینی کا احساس ہوتے ہی وہ ہوشیار ہو گیا تھا۔ مگر معاذ کی پھرتی اور بروقت کارروائی نے ڈی ایس پی کو بالآخر قابو کر ہی لیا، جس کے بعد معاذ کے سامنے اس کی ساری ہوشیاریاں ڈھیر ہو گئیں اور اس نے فر تمام حقیقت اگل دی۔ لیکن معاذ کا دماغ اس کے ایک جملے پر اٹک گیا جس کی تشریح ضروری تھی۔ ڈی ایس پی نے کہا تھا، ویسے تو مجھے اس اتفاق نے بچایا تھا کہ میں وہ کافی پینا بھول گیا تھا۔ اور جب معاذ نے اس ویسے تو کا مطلب پوچھا تو اس نے بھی تفصیل بتانے میں کوئی آر نہیں کی۔ میرے ملازمین میری اس عادت سے واقف نہیں ہیں، لیکن میں نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ جب بھی مجھے سب سے الگ کوئی کھانے پینے کی چیز دی جائے تو میں اس چیز کو اپنے پالتو طوطے یا بلی کو چکھا کر یہ اطمینان ضرور کرتا ہوں کہ اس میں کچھ ملایا تو نہیں گیا ہے۔ میں دشمندار آدمی ہوں مسٹر، مجھے زندگی احتیاط سے گزارنے کی عادت ہے۔ کتنی مجبور زندگی ہے تمہاری، ہر لمحہ موت کے ڈر کے ساتھ جیتے ہو۔ اس نے اپنی عادت کو بہت فخر سے بیان کیا تھا، لیکن معاذ نے کچھ ایسے انداز میں اس پر تبصرہ کیا جیسے اس کی ایسی زندگی پر طنز اور افسوس کر رہا ہو۔ موت تو سبھی کو آنی ہے، اسے معاذ کا انداز برا لگا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اس کے آنے کے ڈر سے یوں نفسیاتی مریض بن کر جینے والا شخص وہی ہوتا ہے جس کا اعمال نامہ سیاہیوں سے بھرا پڑا ہو۔ اس نے ایسا جواب دیا کہ ظہیر خان کا منہ ہی بند ہو گیا۔ اسی اثنا میں لالا کی کال آنے لگی۔ ہم یہاں پہنچ کر پوزیشن سنبھال چکے ہیں، اب تم پولیس سے باقاعدہ بات چیت کا آغاز کرو اور انہیں سمجھاؤ کہ اگر انہوں نے تم لوگوں کو محفوظ راستہ نہیں دیا تو ڈی ایس پی اور اس کی فیملی کے ساتھ ساتھ خود پولیس کا اپنا بہت نقصان ہو جائے گا۔ کوشش کرنا کہ معاملات بہت تیزی سے طے پائیں، دیر ہونے کی صورت میں انہیں مزید فورس جمع کرنے کا موقع مل جائے گا، اور اگر وہ تم لوگوں کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تو ہمارے لیے مقابلہ بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال ہم ریاست کے ایک ادارے کی بھرپور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لالا کے لہجے کی گمبھیرتا نے اس کے وجود میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ اس بات کا واقعی امکان تھا کہ جو قوتیں ان کے پیچھے تھیں وہ اپنی مطلب براری کے لیے ایک ڈی ایس پی کی قربانی دینے کو زیادہ اہم نہ سمجھیں۔ تمہارا موبائل کہاں ہے؟ لالا کی کال سے فارغ ہو کر اس نے ظہیر خان سے سوال کیا۔ وہیں اسٹڈی میں پڑا ہوگا، کام نہیں کر رہا تھا اس لیے میں اسے وہیں چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں لے کر آتا ہوں، ادھر ظہیر خان کے منہ سے جواب نکلا۔ ادھر وکی اس کا موبائل لینے کے لیے دوڑا۔ اس پر تو بہت ساری مسڈ کالز آئی ہوئی ہیں۔ کچھ دیر پہلے بھی انسپکٹر ثاقب کے نام سے محفوظ ایک نمبر سے کئی کالز کی گئی ہیں۔ وکی موبائل کا جائزہ لیتا ہوا ہی واپس آیا تھا، اس لیے آنے کے ساتھ اسے بتانے لگا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ظہیر خان کی طرف دیکھا۔ انسپکٹر ثاقب میرا وفادار ماتحت ہے، اس نے صورتحال جاننے کے لیے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اس نے شرافت سے جواب دیا۔ شاید وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ اس سے اپنے ہر سوال کا جواب ضرور لیں گے، اس لیے اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ جتنا ممکن ہو انہیں ان کے سوالوں کے جواب دے دیے جائیں۔ اسے باندھ دو، پھر ہم اس وفادار سے بات کرتے ہیں۔ معاذ نے وکی کو حکم دیا اور خود ڈی ایس پی کے موبائل سے ہی انسپکٹر ثاقب کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آپ کہاں ہیں سر؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں اتنی دیر سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آپ میری کال ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔
دوسری طرف سے پہلی گھنٹی پر ہی کال ریسیو کر لی گئی اور پھر بنا کچھ سنے تیز گام جیسی رفتار سے بیک وقت سوالات و شکایات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بات کچھ یوں ہے بیٹا جی کہ تمہارے سر جی ہماری خاطر مدارت میں مصروف تھے اور ان کے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا کہ تم جیسے چھوٹے موٹے افسر سے بات کر کے اسے ضائع کیا جائے، اس لیے انہوں نے تمہاری کال ریسیو نہیں کی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تم نے؟ اسے جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ لائن پر اس کے افسر کی بجائے ان میں سے کوئی ہے جنہوں نے اس کے افسر کے لیے نازک صورتحال پیدا کر رکھی ہے، اس کی ٹون بدل گئی اور عاجزی و فکر مندی کی جگہ غصے نے لے لی۔ تم سے تو ہم کچھ نہیں چاہتے، البتہ اگر تم اپنے باس اور اس کی فیملی کو سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو ہماری راہ میں آنے کی غلطی کیے بغیر ہمیں یہاں سے جانے دو۔ معاذ نے فوراً ہی اپنا مطالبہ پیش کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تم جیسے خطرناک مجرموں کو اتنی آسانی سے فرار ہونے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ ایسی کسی حماقت کے بارے میں سوچو بھی نہیں اور خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ اس نے دھونس جمانے کی کوشش کی۔ دوسرے الفاظ میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں ڈی ایس پی ظہیر خان اور اس کی فیملی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور تم ان کے سروں کی قیمت پر ہماری گرفتاری چاہتے ہو۔ میں نے ایسا کب کہا؟ جہاں وہ معاذ کی بات پر بوکھلایا وہیں ظہیر خان کے چہرے پر بھی تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ جب تم نے میری اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر تم ان سب کی سلامتی چاہتے ہو تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ دے دو، تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ تمہیں ان کی زندگیوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا جن سے ظہیر خان کو دھچکا لگے اور وہ سمجھ سکے کہ اس کھیل میں اس جیسے مہرے کی کیا حیثیت ہے۔ تم ذرا صبر سے کام لو، میں اوپر کسی سے رابطہ کر کے صورتحال بتاتا ہوں اور پھر تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اس نے وقت حاصل کرنے کے بہانے گھڑنا شروع کر دیے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اب تک اوپر والوں کو اس صورتحال سے آگاہ نہ کیا گیا ہو۔ ہمیں تمہارے جواب کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں صرف یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ ہم ظہیر خان اور اس کی فیملی کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں۔ ہمارا راستہ روکنے کی ہمت کرنے والا اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ تمہاری گاڑیوں کی چابیاں کہاں ہیں؟ اب وہ ظہیر خان سے مخاطب تھا۔ ایک سیٹ ڈرائیور کے پاس ہوتا ہے، دوسرا تمہیں میری اسٹڈی ٹیبل کی دراز سے مل جائے گا۔ لیکن کیا تم سنجیدہ ہو کہ پولیس کے گھیرے کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے نکل جاؤ گے؟ ظہیر خان کا خون خشک ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ جب وہ لوگ چاہیں اس کی گاڑیوں کے ذریعے ہی صحیح یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے تو پولیس کی طرف سے فائرنگ ہوگی اور گولی کبھی کسی کا نام پوچھ کر اسے نہیں لگتی۔ وہ اور اس کے بیوی بچے ان کے ساتھ گاڑیوں میں ہوئے تو انہیں بھی گولیاں لگنے کا اتنا ہی احتمال ہوتا جتنا ان مجرموں کو۔ ظاہری سی بات ہے، اگر میں نے یہاں سے نکلنے کے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے تو پولیس مجھے اور میرے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے معاملے میں سنجیدہ ہو جائے گی اور ایسا مجھے منظور نہیں۔ تم پولیس والوں سے مذاکرات کر کے تو دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی درمیان کی راہ نکل آئے۔ ظہیر خان اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے پاس سیدھی راہ موجود ہے، تو مجھے اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بس اب چلنے کی تیاری کرو، اس نے ظہیر خان کو جواب دیا اور خود باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگا۔ انہوں نے پورچ میں کھڑی ظہیر خان کی دونوں گاڑیوں کے ذریعے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا اور دونوں ہی بڑی گاڑیاں تھیں۔ جن گاڑیوں میں وہ یہاں آئے تھے انہیں لے جانے کی فکر یوں بھی نہیں تھی کہ وہ چوری کی گاڑیاں تھیں اور اسی مہم کے لیے حاصل کی گئی تھیں۔ ایک گاڑی میں ظہیر خان کو بٹھاؤ اور دوسری میں اس کے بیٹے کو۔ خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہاں ہدایات جاری کرنے کے ساتھ ساتھ لالا کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں تھا اور اسے یہاں کے پل پل کی خبریں دے رہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے ایک ایسی تاریک کھڑکی بھی سنبھال لی تھی جہاں سے پولیس والوں کی نقل و حرکت دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کی طرف سے فرار کی دھمکی ملنے کے بعد ان میں بے چینی پھیل گئی تھی اور وہ کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نظر آ رہے تھے۔ اس نے مدھم روشنی میں ایک پولیس والے کو رینگ کر اس دیوار کی طرف بڑھتے دیکھا جسے پھاند کر وہ خود اندر آئے تھے۔ فوراً ہی کھڑکی کی چوکھٹ سے ٹکی اس کی گن کی نال سے ایک گولی نکلی اور اس پولیس والے کے قریب سے سائیں کی آواز کے ساتھ گزری۔ اس نے اضطراری طور پر اپنا سر بالکل زمین کے ساتھ چپکا لیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرا نشانہ اچھا نہیں ہے، لیکن میں خواہ خون کی ہولی کھیلنا پسند نہیں کرتا۔ اس پہلی مہلت کو غنیمت جانو اور اپنے آدمیوں کو دور رکھو۔ ظہیر خان کا موبائل ابھی تک اس کے پاس تھا۔ اس نے انسپکٹر ثاقب کا نمبر ڈائل کر کے اسے تنبیہ کی اور اس کا جواب سنے بغیر لائن کاٹ دی۔
رد عمل میں یکدم ہی باہر اندھیرا چھا گیا۔ اب صرف ظہیر خان کے گھر کی روشنیاں گل نہیں تھیں، بلکہ پوری سوسائٹی پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ ہر گھر کے مکینوں کے دل یقیناً سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ بھی انہی کی طرح اپنے مکانوں کے اندر کچھ دیکھنے کے لیے موبائل ٹارچز کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئے ہوں گے۔ پولیس والے شاید اس تاریکی کا سہارا لے کر گھر میں گھسنے کی فکر میں تھے۔ بس اب نکل چلو، اس نے ایک طرف لالا سے مذاکرات کیے تو دوسری طرف اپنے ساتھیوں کو پکارا۔ انہیں اب بس یہاں سے نکلنے کی فکر کرنا تھی۔ پولیس والوں کو سنبھالنا لالا کا کام تھا۔ اسے اتار دو۔ وہ گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے کہ گاڑی کی اندرونی روشنی میں ظہیر خان کے نوجوان بیٹے کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا اور یکدم ہی اسے ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ظہیر خان کتنا ہی برا آدمی تھا، اس میں اس کے بیٹے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی بے فکری کے دنوں میں اسے کسی لڑائی میں گھسیٹ لینا اس کے ساتھ زیادتی تھی، تو اس نے اس لڑکے کو گاڑی سے اتروا دیا۔ جس لمحے دونوں گاڑیاں سٹارٹ ہوئیں، فضا میں فائرنگ کی اتنی زبردست آوازیں گونجیں کہ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آوازیں ان آوازوں میں دب گئیں۔ یہ لالا اور اس کے ساتھیوں کا کارنامہ تھا۔ آس پاس کی محفوظ پوزیشنز پر چھپے وہ پولیس کی توجہ بٹانے کے لیے یہ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، جس نے پولیس والوں کو یہ تاثر دیا تھا کہ جیسے ان پر پیچھے سے حملہ کر دیا گیا ہو۔ وہ بکھلا کر اس فائرنگ کا جواب دینے کی کوشش کرنے لگے، اور اسی دوران دونوں گاڑیاں مکمل بند روشنیوں کے ساتھ گیٹ سے نکل کر باہر کی طرف دوڑیں۔ پولیس والوں کو ان کے فرار کا اندازہ ہوا تو اندھیرے میں ہی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ مجبوراً انہیں بھی جوابی فائرنگ کرنا پڑی، لیکن یہ محدود وقت کے لیے تھا۔ گاڑیاں سوسائٹی کے گیٹ سے نکلیں تو فائرنگ سے جان چھوٹ گئی۔ تعقب کا اندیشہ اس لیے نہیں تھا کہ جس وقت وہ ظہیر خان کے ساتھ پوچھ تاچھ میں مصروف تھا، جارو اینڈ کمپنی تاک تاک کر پولیس کی گاڑیوں کے ٹائروں کو نشانہ بنا چکی تھی۔ اگر کوئی گاڑی ٹھیک حالت میں تھی بھی تو اس کی راہ روکنے کے لیے لالا اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ ان گاڑیوں میں ٹریکر لگا ہوا ہوگا، ہم ان میں اپنے ٹھکانے تک نہیں جا سکتے۔ تھوڑا فاصلہ طے ہوا تو وکی نے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی۔ لالا سے بات کرتا ہوں، اس نے جواب دیا، اور ابھی رابطہ کرنے ہی جا رہا تھا کہ خود لالا کی کال آ گئی۔ وہ انہیں بتا رہا تھا کہ انہیں ٹھکانے پر جانے کے بجائے کس جگہ رک کر گاڑیاں تبدیل کرنا ہیں۔ ساتھ ہی بڑی شاہراہوں کو چھوڑ کر سفر کرنے کی ہدایت بھی تھی، تاکہ پولیس کی پیٹرولنگ گاڑیوں سے سامنا نہ ہو سکے۔ لالا کبھی کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جو بات مجھے سوجی ہے اس کے دماغ میں بھی فوراً ہی آ گئی ہوگی۔ وکی نے اس حکم کو سن کر چہکتے ہوئے تبصرہ کیا۔ اگرچہ ابھی وہ پوری طرح محفوظ نہیں تھے، لیکن پولیس کا گھیرا توڑ کر نکل آنے سے دباؤ کافی حد تک کم ہوا تھا، اور اتنی گنجائش نکل آئی تھی کہ ایسی گفتگو کی جا سکتی تھی۔ جلد ہی وہ لالا کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں ان کو لینے کے لیے 2 گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں۔ یہاں انہوں نے اس مہم کے دوران استعمال ہونے والے اپنے اپنے موبائل فون، جو صرف اسی مہم کے لیے حاصل کیے گئے تھے، ضائع کیے اور ظہیر خان سمیت دوسری گاڑیوں میں منتقل ہو گئے۔ اس ساری مہم کے دوران لالا سمیت ان سب نے جو موبائل اور سمز استعمال کی تھیں، ان میں سے کچھ بھی ان کے نام رجسٹر نہیں تھا، اس لیے ان کا ریکارڈ یا CDR وغیرہ نکالنے سے پولیس کو ان تک رسائی حاصل کرنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے شٹ ڈاؤن کرنا ہوگا۔ نئی گاڑیوں میں سفر کا آغاز ہوا ہی تھا کہ ڈرائیور نے وکی اور معاذ کے درمیان پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے ظہیر خان کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے مت مارو، دیکھو میں تم لوگوں کے ساتھ پورا تعاون کر رہا ہوں۔ وہ سمجھا کہ اس کی موت کا حکم صادر کر دیا گیا ہے، اس لیے خوفزدہ ہو کر چیخنے چلانے لگا۔ اس کے اس شور شرابے کو معاذ کی ہتھیلی کے ایک وار نے بند کر دیا، اور وہ مرجھائی ہوئی توری کی طرح نشست پر اس طرح ڈھیلا ہو کر بیٹھا رہ گیا کہ اس کا سر وکی کے کاندھے پر ٹکا ہوا تھا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سفر کچھ اور طے ہوا تو انہیں اندازہ ہوا کہ گاڑیاں اس سمت میں رواں نہیں ہیں جہاں لالا کا وہ محفوظ ٹھکانہ موجود تھا، جہاں وہ اب تک مقیم رہے تھے، اور جہاں لوٹ کر جانا طے تھا، جہاں لالا کا حکم ہے۔ ڈرائیو کرنے والے نے اس کے سوال کا مختصر جواب دیا۔ صورتحال میں اس تبدیلی نے ان سب کو ہی کچھ نہ کچھ تشویش میں مبتلا کیا، لیکن ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہ صرف ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ گاڑیاں نیلی کی موجودہ قیامگاہ پر پہنچیں تو ایک اور خیال نے معاذ کے دماغ پر دستک دی۔ ظہیر خان کو نیلی کے سامنے حساب کے لیے پیش کرنے لایا گیا ہے، اور وہ اپنے اس خیال میں اس لیے بھی درست تھا کہ ظہیر خان سے ضروری معلومات تو وہ اس کی رہائش گاہ پر ہی حاصل کر چکے تھے، اس لیے ضروری نہیں تھا کہ اس کو یہاں تک اپنے ساتھ لایا جاتا۔ وہ تو ڈھال کی حیثیت سے بھی استعمال نہیں ہو سکا تھا۔ بہرحال جو بھی بات تھی اسے لالا کے آنے پر ہی واضح ہونا تھا،
اور لالا کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہاں، ایک پیغام مل گیا تھا: آپ لوگ فی الحال آرام کریں، لالا کی آمد پر آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن چھٹی حس کسی گڑبڑ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔